جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور و آگہی کے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں 5ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا پروگرام سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہوگا۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اس کے اسماء میں الفاتحہ، الصلاۃ، ام الکتاب، الشفاء، القرآن العظیم وغیرہ جیسے کئی ایک اسماء آئے ہیں۔ اس سورت کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کا پیش لفظ بھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعظم و سورتاً فی القرآن ہے، یعنی قرآن کی سب سے بڑی، سب سے عظمت والی سورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ من قرأہا فکأنما قرأ التوراۃ والانجیل والفرقان، یعنی جس نے یہ سورت پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ گویا اس نے ساری تورات، ساری انجیل اور سارا قرآن پڑھ لیا، یعنی کہ یہ تمام صحائف آسمانی کا ایک ایسا عطر اور ایسا خلاصہ ہے جس میں ایسے حقائق عالیہ بیان ہوئے ہیں جو کہ تمام تر مذہبی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ ایک دلچسپی سے بھرپور بات یہ بھی ہے کہ اس سورت کی پیشگوئی ہمیں نئے عہد نامے میں بھی ملتی ہے۔ یوحنا کا مکاشفہ باب 10 آیات 1 تا 4 میں یہ بیان ہوا، پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتے کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا داہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی۔ اب دیکھیں ان آیات میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب، ان الفاظ کو مد نظر رکھیے۔ عبرانی میں جو نئے عہد نامے کا نسخہ ہمیں ملتا ہے، جس سے پھر بعد میں باقی تراجم ہوئے، اس میں کھلی ہوئی کتاب کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا وہ ہے فاتوحہ۔ اب دیکھ لیجئے فاتوحہ اور فاتحہ میں کس قدر مماثلت ہے۔ یعنی اس پیشگوئی کو سورہ فاتحہ کے نام سے نئے عہد نامے میں ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا۔ دوسری، گرج کی 7 آوازیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ میں 7 ہی آیات ہیں، اور چھوٹی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو کہ 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں، اس فاتحۃ الکتاب یعنی اس سورت کے بارے میں کئی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین یعنی اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان میں پہلا الحمد ہے۔ غور کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد کا لفظ ہی کیوں چنا۔
اسی لفظ کی تعبیر میں عربی زبان میں کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا ثنا، دوسرا لفظ شکر، تیسرا لفظ مدح کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان تینوں کو ترک کر کے الحمد ہی کو کیوں چنا؟ الحمد کے بارے میں عربی لغات یہ بات بڑی کثرت سے بیان کرتی ہیں کہ حمد کے اندر ثنا، شکر اور مدح کے تمام مفاہیم بڑی زبردست فصاحت کے ساتھ مجتمع ہے، موجود ہیں۔ آگے الحمدللہ تمام تر تعریف، جتنی بھی تعریف ممکن ہے یا جتنی بھی تعریف کسی کی ہو سکتی ہے، اس کا سزاوار صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ الف لام جو الحمد کے اوپر ہے، اس کو الف لام للحصر بھی کہتے ہیں، کہ تمام تر تعریف، جتنی بھی تعریف کسی کی ہو سکتی ہے، وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگلا لفظ ہے رب۔ رب کا لفظ بھی بے شمار معنی اپنے اندر پنہا رکھتا ہے۔ اس کے معنی میں پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، مالک، بالادست، سردار، کنٹرولر، چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، خالق، مینیجر، چیزوں کو مینیج کرنے والا، پرورش کرنے والا اور پرورش کر کے کمال تک پہنچانے والا، یہ سارے معنی یکساں طور پہ رب کے اندر موجود ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے رب الولدہ تربیتاً، کہ اس نے اپنے بچے کی پرورش کی اور بہت اچھی پرورش کی۔ اس اچھی پرورش سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کی پرورش کی اور پرورش کر کے بدرجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ رب کے اندر جسمانی پرورش بھی موجود ہے اور روحانی پرورش بھی موجود ہے، دونوں طرح سے پرورش کرتا ہے۔ انسان کی زندگی، جسمانی زندگی کی بھی پرورش کرتا ہے، روحانی زندگی کی بھی پرورش کرتا ہے۔ مثلا انسان کو اپنی روحانی زندگی کے لیے مختلف پیغامات کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صحائف آسمانی کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روحانی باپ یا روحانی استاد کی صورت میں ہمیں انبیاء، اولیاء، اقطاب، ابدال، اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث کرتا چلا جاتا ہے، مجددین آتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ہماری روحانی زندگی کی پرورش کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ والد اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ رب العالمین میں ہر قسم کے تعصب کی نفی کر دی گئی، ہر قسم کی نسلی امتیاز کو ختم کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ رب العالمین وہ ذات ہے جو کہ ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر کالے اور ہر گورے، ہر سرخ اور ہر سفید کا اکیلا مالک اور اکیلا رب ہے، اکیلا پرورش کرنے والا ہے۔ یہاں پہ رب المسلمین یا رب المومنین نہیں کہا، رب العالمین کہا ہے، یعنی اس کی ربوبیت کا فیض یکساں طور پر تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ مثلا بارش ہوتی ہے، ایک مومن کا کھیت ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر مومن یعنی کافر کا کھیت ہے، ان دونوں کھیتوں پر یکساں طور پر بارش گرتی ہے، دونوں یکساں طور پر اپنی فصل کاٹتے ہیں، پہلے بیجتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں، دونوں یکساں طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کی اس صفت ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ اگلا لفظ جو قابل غور ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والی ہستی، بن مانگے دینے والی ہستی، یعنی جس سے ہم نے مانگا نہیں مگر پھر بھی اس نے عطا کیا۔ اس کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے ذو الرحمت الذی لا نظیر لہ، ایسا رحمت والا جس کی کوئی مثال، کوئی نظیر ملتی ہی نہیں ہے۔ جیسے بن مانگے دینے سے مراد یہ ہوا کہ ہم پیدا ہوئے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن عطا فرمائی، کھانے کے لیے ماں کے پستانوں میں دودھ اتار دیا، روشنی کے لیے سورج چاند بنا دیے، گرمائش کے لیے آگ پہلے ہی موجود تھی، پینے کے لیے پانی موجود تھا،
کھانے کے لیے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے مختلف 9 اقسام کے کھانے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کی وجہ سے ہمیں ہماری ضرورت کی تمام اشیاء مہیا فرما دی. آگے الرحیم کا لفظ ہے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. جو رحمان کی صفت ہے وہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور رحیم کی صفت آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یعنی رحیم ایسی ہستی ہے جو انسان کے اوپر بار بار رحم کرتی ہے، بار بار فضل کرتی ہے، بار بار انعام کرتی ہے، بار بار معاف کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بار بار لغزش کرتا ہے. آج گناہ کیا، پھر استغفار کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، پھر اللہ نے رحم کیا، معاف فرما دیا. پھر 2-4 دنوں کے بعد کسی اور قسم کی غلطی، گناہ یا لغزش کر دی، پھر اللہ نے معاف کیا. انسان پھر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے، پھر رحم کرتا ہے. یعنی کہ یہ رحیم کی جو صفت ہے یہ بار بار اپنے اندر ایک ایسا مضمون رکھتی ہے جو بار بار رحم کرنے والا مضمون ہے. اور یہ تکرار جو ہے وہ فعیل کے وزن کی وجہ سے آئی. عربی زبان میں فعیل کے وزن کے اوپر جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر تکرار کا خاصہ پایا جائے گا، اس لیے رحیم میں تکرار پائی جاتی ہے. دوسرا، رحمان کی جو صفت ہے وہ انسان کو، جیسا کہ میں نے بیان کیا، بن مانگے دینے والے کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی اللہ وہ ہے جو بن مانگے رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا. ہم نے کوئی چیز مانگی نہیں مگر اس نے عطا فرما دی. مگر رحیم وہ ہستی ہے جس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتی ہے. یعنی ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، قیامت کے روز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کی وجہ سے حاصل ہوگا. اس کی مثال ایک استاد اور ایک طالب علم کے ساتھ دی جا سکتی ہے. یعنی ایک بچہ سارا سال محنت کرتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، اور آخر پر استاد امتحان کے بعد اس کو کچھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا وہ اگلے سال میں پروموٹ ہوگا، ترقی حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کے پیپر چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد اس کو نمبر دیتا ہے. ایسا ہی صفت رحیم کے اندر مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا، ہماری زندگی کو دیکھے گا کیسی گزاری، کس طرح گزاری اور کن حالات میں گزاری، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے رحم کا سلوک کرے گا، جیسا کہ وہ استاد کرتا ہے جو ہمارے محنت یا ہمارے امتحان کے بعد ہمارے امتحان کے بعد ہمیں کامیاب یا ناکام قرار دیتا ہے. اگلی صفت مالک یوم الدین ہے. یعنی کہ اس دنیا میں ہم نے اپنی زندگی گزاری، اچھے کام کیے یا برے کیے یا جو بھی تھا، اس اچھے یا برے کی جزا اور سزا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا ایک دن رکھا کہ اس دن میری صفت مالکیت کی وجہ سے تمہیں اچھے کاموں کا اجر ملے گا اور برے کاموں پر سرزنش ہوگی. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ان 4 صفات کے اوپر مکمل ہوتا ہے، مگر سورہ فاتحہ کے اوپر دوسرا پروگرام سورہ فاتحہ کی باقی آیات سے متعلق ہوگا. ان 4 صفات کو امہات الصفات بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو انسان کو معلوم ہیں یا نہیں معلوم، وہ ساری کی ساری ان امہات الصفات کے بطن سے ہی نکلی ہیں. انہی امہات الصفات کے فیض کا پرتو ان ساری کی ساری صفات کے اوپر بڑے زبردست طریقے سے پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا مفہوم سمجھنے، سمجھانے اور اس کو اوپر عمل کرنے کے حوالے سے ہمارے اوپر اپنا فضل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان